بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ تمام دیکھنے والوں کو رمضان مبارک کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پروگرام فیضان رمضان میں میں ہوں آپ کا میزبان فرحان خان۔ ناظرین، ایک ایسا پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے جس میں ہم بات کریں گے اللہ پاک کی اس بابرکت مہینے میں، رحمتوں والے مہینے میں، جہاں پہ ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اور یقیناً تمام اہلِ اسلام اس مہینے کے فیض و برکات سے فیضیاب ہو رہے ہوں گے۔ آج کا یہ پروگرام اور اس پروگرام کو کرنے کا مقصد اللہ پاک کی رضا حاصل کرنی ہے۔ حدیث شریف ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، عملوں کا دارالمدار نیتوں پر ہے۔ اچھی نیت کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھیں گے اور یقیناً نیت یہی ہوگی اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے اس پروگرام کو دیکھیں گے۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے بہت ہی خوبصورت شخصیات، یقیناً رمضان کے حوالے سے، زندگی کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے بھی ہم ان سے گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ہم سیکھ سکیں اپنی زندگیوں میں۔ جو ہماری زندگیوں کے اندر معاملات ہیں، ان معاملات کو ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں اور علماء اکرام اور بزرگان دین، اولیاء کرام کی خوبصورت لفظوں کی شکلوں میں جو ہمیں سیکھنے کو ملے گا، وہ بھی اس پروگرام کی ایک کڑی ہوگی۔ آج کہ ہمارے مہمان ہماری بہت ہی درخواست پہ آج یہاں پہ تشریف لائے ہیں، وقار فیض صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ وقار صاحب۔ آلدو آپ امریکہ میں ہوتے ہیں، پاکستان میں، تو ہماری ریکویسٹ پہ آج اس پروگرام میں میرے ہیں۔ لیے بڑی آنر ہے کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور یہاں پہ۔ سب سے پہلے آپ کو بہت رمضان مبارک۔ خیر مبارک آپ کو اور سارے عالم اسلام کو بہت رمضان کی مبارک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری جو عبادتیں ہیں جو سچی نیت اور اخلاص کے ساتھ کی جائیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ وقار صاحب، پروگرام میں ہم بات کریں گے اخلاقیات کے اوپر، ہم بات کریں گے رمضان کی برکتوں کے حوالے سے، ہم بات کریں گے یہ جو رحمتوں کی گھڑی ہے جس میں ہر پل رحمت ہے، ہر پل برکت ہے، ہر پل اللہ پاک کی عنایات چھما چھم چھم برس رہی ہے۔ کوئی شک نہیں، بے شک۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اتنی برکت والا مہینہ، اتنی رحمت والا مہینہ، اور جس کا آغاز ہے، آغاز میں یہ ہم بات کریں گے کہ اس کے باوجود ہم ایک چیز جو دیکھتے ہیں معاشرے میں، لڑائی جھگڑا دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں۔ رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہمیں کیا یہی سکھاتا ہے کہ ہم جو اللہ کی رحمتیں یقیناً ہم سمیٹ رہے ہیں، یہ جھگڑا، یہ لڑائیاں، یہ دوریاں، یہ ناچاکیاں، اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر بھی یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ جی، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ دیکھیں فرحان، ہوتا کیا ہے، اب رمضان ہے نا، ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو سیکھتے ہیں اس میں، اور وہ سیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی پر عمل، ان چیزوں کے اوپر عمل کریں۔ اب یہ جیسے آپ نے بات کی ہے کہ یہ برائیاں، یہ لڑائی جھگڑے، یہ چوری ہے نا، یہ زیادتی، لوگوں کے ساتھ ظلم، اگر اب رمضان ہے اس میں تو پکی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے زنجیروں میں، ٹھیک ہے، کوئی کوسچن نہیں ہے اس میں، پتھر پہ لکیر جو فرما دیا ویسا ہی۔ جب ہر چیز جکڑ دی گئی ہے تو پھر یہ ساری چیزیں کیوں ہم لوگ، یہ سب چیزیں کیوں دیکھنے میں آتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ شیطان نہیں ہے، وہ ہم خود ہیں، وہ ہماری اپنی ذات ہے۔ اور یہ مہینہ پورا سال ہمیں بتاتا رہے گا کہ پورے سال میں جو برائیاں ہوتی ہیں، کیا وہ شیطان ہے یا کیا ہماری اپنی ذات ہے جو اس چیزوں میں اس خرابیوں میں پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت مہینہ ہے، ہمیں بتاتا ہے ہماری زندگی کے پورے سال کو، ہر مہینے کو بتاتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح لے کے چل سکتے ہیں، کیونکہ اگر جب وہ بند کر دیا گیا تو پھر بھی ہر برائی ہے وہ ہماری اپنی ذات ہے۔ اچھا، اس کو ہم یہ اخذ کریں گے ہمارے اپنے اندر نفس ہے جو ہمیں ورغلاتا ہے، اور نفسانی خواہشات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ برائیاں اور اچھا، یہ مجھے یہ بتائیے کہ چونکہ رمضان کے اندر نیکیوں کا جذبہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور ہر انسان کی کوشش بھی ہوتی ہے، اور پھر برائیاں بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں، کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، مختلف قسم کی سوسائٹی میں برائیاں ہیں نا، مختلف قسم کی۔ اگر ہم جو بندہ ہمارے سامنے موجود ہے، ٹھیک ہے، فرد ٹو فرد ہے نا، فگر ٹو فگر، ایک سے دوسرے تک ایک بات ہم سٹارٹ گھر سے کرتے ہیں یا سٹارٹ ہم اپنے سوسائٹی کے قریب لوگوں سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوتا ہمارا کیا ہے کہ جب ہم نے ڈفرینسز خود سے پیدا کیے ہوئے ہیں بندے اور اپنے کے درمیان میں، کیونکہ جب ہم دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اس کی اپنی پوزیشن کیا ہے، اگر وہ کسی برائی میں یا کسی اچھائی میں ہے تو اس کے اپنے جذبات کیا ہیں۔
اگر ہم اپنے میں سے نکل کر دوسری کے شوز میں اس کی جگہ پہ جا کر بیٹھنا شروع کر دینا تو ہم ایک دوسرے کے قریب بھی آتے جائیں گے, ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھتے بھی جائیں گے, ایک دوسرے کے احساسات جو ہیں وہ ہمارے اندر پیدا ہوتے جائیں گے. تو آپ یقین جانیے کہ سوسائٹی اور معاشرہ اتنا خوبصورت بن جائے گا کہ جس کی حد نہیں ہے. اور پھر ہم جب کسی کو تبلیغ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, بتاتے ہیں, تو بھی ہم اپنے نفس اور اپنی ذات کو آگے رکھ کے بتاتے ہیں کہ میں جانتا ہوں اور یہ نہیں جانتا. خرابی وہاں پیدا جو میں بیچ میں آ جاتی ہے, اپنی ذات جو آتی ہے جو کہ کچھ بھی نہیں. بالکل ایسے. بہت خوب. اچھا, ان سب چیزوں کے لیے جو یہاں پہ ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ دلوں میں نرمی کی بڑی ضرورت ہے. تو جب ہمارا دل نرم ہوگا تو ہم کسی سے محبت کریں گے, کسی کو سپیس دیں گے, کسی کو درگزر کریں. تو یہ نرمی دلوں میں کس طرح پیدا ہو سکتی ہے؟ جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے نا کہ دوسرے کی جگہ پہ جا کے ہم نے اس کے دکھ اور اس کی بات کو محسوس کرنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب بندہ کوئی بات کر رہا ہے تو وہ کہاں سے بات کر رہا ہے, اس کی پوزیشن کیا ہے. جب تک اس تک نہیں پہنچیں گے, جب تک اس کے شوز میں جا کے بیٹھ کے بات کو نہیں سنیں گے نا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی شخص بات کرتا تھا نا تو وہ اتنی توجہ سے بات سنتے تھے کہ اپنے رخ کو بھی اس کی طرف پھیر دیتے تھے. جی. اور جب تک کہ وہ بات مکمل نہیں کرتا تھا اس وقت تک وہ اپنے رخ مبارک کو واپس نہیں پھیرتے تھے, کیونکہ وہ جب تک اس کی اس گہرائی میں نہیں اتر جاتا نا انسان کسی دوسرے کی, تب تک اس کے دکھ کو محسوس نہیں کر سکتا. اور جب تک دکھ کو محسوس نہیں کر سکتا اس کا دل نرم نہیں ہو سکتا, اور جب دل نرم نہیں ہو سکتا تو آپس میں نرمی پیدا ہی نہیں ہو سکتی. بہت خوب, بہت پیاری آپ نے بات کی. یقیناً اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کے دلوں کو نرم بھی کرے. اچھا وقار صاحب, جو معاشرے میں ہر بندہ پریشان نظر آ رہا ہے, ایک جنرلی دیکھا جاتا ہے ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی پرابلم میں ہے, کسی نہ کسی پریشانی میں, اور وہ پریشانیاں اس کے اوپر جو ہے اس کو حاوی کر لیتا ہے, طاری کر لیتا ہے. تو یہ اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے؟ ان پریشانیوں سے, مشکلوں سے زندگی کا حصہ ہے, نو ڈاؤٹ, اس سے ہم نظر نہیں چرا سکتے, لیکن اس کے اپنے اوپر طاری کر لینا اور اس سے کس طرح ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, دو چیزیں ہیں. ایک تو یقین نہ ہونا. ہمارے لوگ جو ہے نا ان کو اللہ ہاتھ ضرور اٹھاتے ہیں اللہ سے نا, لیکن اگر وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں نا, لیکن ان کا اتنا کمزور یقین ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں لیکن دل میں آواز آ رہی ہوتی ہے کہ اللہ نے میری کہاں سننی ہے, میری تو سنی ہی نہیں جانی, اتنے سال ہو گئے. جب تک, اور پھر وہ اتنی ہی کچی اور کمزور اور ویک بات فریاد آپ کی اللہ تک پہنچتی ہے, کیونکہ آپ نے فورس ہی آپ کے اندر نہیں ہے, کیونکہ آپ کو یقین ہے ہی نہیں اپنی بات کے مکمل ہو جانے کا. تو جب تک ہمیں یقین نہیں ہو سکتا نا, جب تک ہمارے اندر وہ وہ طاقت پیدا نہیں ہو سکتی نا کہ یس ہمارا اللہ ہماری سانسوں کو بھی سننے والا ہے, ہماری سوچوں کو بھی سننے والا ہے, اور وہ جانتا ہے کہ اس نے کیا ہمارے لیے کرنا ہے. ایک تو یہ پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ جب ہم کوئی ایفرٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اس کا رزلٹ جو ہے نا وہ بھی اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. رزلٹ کبھی بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, ہمارے ہاتھ میں صرف ایفرٹ کرنا ہے, کوشش کرنا ہے. ہم نے کوشش کر دی اور پھر سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو, اللہ اب تیری رضا, جو تو چاہے وہ کر دے بس. تو جب تک سرنڈر نہیں کر سکتے نا تب تک پا ہی نہیں سکتے. اللہ بھاگتا جائے گا ہم سے, بہت پیش کر دینا ہے رب کی بارگاہ میں, پیش کر دینا جو آپ چاہیں وہی ہے سب. واہ 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 واہ. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کی رضا میں راضی رہنا, یہ تو بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات. اور حقیقت بھی یہی ہے, سچ بھی یہی ہے کہ رضا میں جو بندہ راضی رہے گا وہ بندہ پرسکون ہے, اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, اس کو زندگی کے معاملات کا کوئی فکر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن رضا میں راضی رہے. اچھا, یہ کوئی ہمارے دیکھنے والوں کو نسخہ بتا دیں کہ اپنے یقین کو ایک تو کس طرح وہ مضبوط کریں, ایک توکل اور رضا میں راضی رہنے کے لیے کیا پریکٹس کرنی چاہیے انسان؟ جیسے میں بتا رہا ہوں نا, آپ کو کہا کہ رزلٹ چھوڑ دیں, رزلٹ چھوڑنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ کوئی بھی آپ نے سوچا, کوئی بھی آپ نے بات کی, اس کے بعد کیا ہونا ہے وہ چھوڑ دیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوتا کیا ہے, دیکھیں ہم لوگوں نے نا زندگی کو عجیب طریقے سے لیا ہوا ہے. جی ہاں, ہم نے زندگی کو اپنے مقصد اور اپنی سوچ کے مطابق اڈاپٹ کیا. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے پیدا نہیں کیا ہوا. اللہ کی رضا ہے نا, اللہ کی رضا پہ راضی کیسے ہونا ہے. اب ہم نے ہماری جو ضرورت ہے نا زندگی کو, ہم نے اسی کو زندگی کا مقصد بنا دیا ہوا ہے. واہ واہ واہ. ہمیں سب سے پہلے تو یہ چیز کا احساس پیدا کرنا ہے کہ آخر ہم اس دنیا میں بھیجے کیوں گئے ہوئے, آئے کرنا, ہمارا کام کیا ہے اس دنیا میں. واہ واہ واہ. یہ میرا سوال بھی یہ تھا, اور نیکسٹ میں یہی پوچھنے والا تھا, مقصد. جی,
اور اسی مقصد میں ہی ہمیں نظر آ جائے گا کہ اللہ کی رضا. یہ دونوں کوسچنز اور آنسرز نا ساتھ ہیں. اچھا یہ مقصد کی کھوج کس طرح لگائے انسان کہ میرا زندگی کا مقصد کیا ہے, میں کس لیے دنیا میں آیا؟ بندہ یہ سوال کرتا ہے. یقیناً یہ ان سوالوں کے جواب ہمیں بتا دیے گئے ہیں, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, لیکن پھر بھی اپنی جو سیلف اسیسمنٹ ہے یا اپنے من کی جو کھوج ہے وہ انسان کس طرح لگائے؟ اب زندگی کو دیکھیں نا, جیسے اب دیکھیں رمضان ہے کتنا پیارا ہے, عشرہ 3 عشرے اس میں ہے نا رحمتوں کا. اب دیکھیں انسان کی زندگی 3 حصوں میں نہیں ہے, بڑھاپا, بچپن سے لے کے آپ جائیں, پھر ایک مڈل ایج, پھر آ کر بڑھاپا. اب دیکھیں وہی چیز چلتی ہے ہماری زندگی کے ساتھ بھی وہی چیز ہے. اب ہم کرتے کیا ہے کہ ہم نے پیدا ہوئے, ماں باپ نے بڑا کیا, ڈگریاں لینا شروع کی, اس کے بعد بچے پالنا شروع کر دیے, زندگی ختم ہو گئی, پتہ بھی نہیں چلا کب قبروں تک پہنچ گئے. ٹھیک ہے, یا پھر کیا کرتے ہیں بڑا کچھ بنا لیے, جب بال سفید ہو گئے, جو کہ ہر بال سفید ہونے والا موت کی خبر دیتا ہے ہمیں, ہر بات ہے نا, ہر وقت. جب ہم بڑھاپے میں پہنچتے ہیں بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کرنی شروع کر دیں, اب وہ بندہ چلا گیا, وہ وہیں کی وہیں رہ گئی. ہمارا مقصد کیا ہے زندگی کا؟ ہم نے ضروریات زندگی کو مقصد زندگی بنا لیا ہوا ہے, جبکہ وہ صرف ضرورت ہے پورا, اور وہ ضرورت اللہ تعالیٰ اس کیڑی کی, اس چلتے پھرتے پرندے کی بھی پوری کرتا ہے. وہ بھی بہترین گھونسلہ بنائیں گے, وہ بھی کھانا پینا, وہ بھی اپنا دانہ لے کے واپس آئیں گے. تو کیا ہم اور اس حیوان میں کیا فرق ہے اگر ہم بھی وہی ایکٹ کریں گے جو کہ اس نے کیا؟ واہ واہ واہ, ٹھیک ہے, جبکہ اس کو انسان کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے, اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہوا ہے. تو ہماری زندگی کا مقصد اس کی ہر بات پر سرنڈر کرنا, پریشانی آئے, دکھ آئے, اس کی طرف سے تکلیف آئے, اس کو لبیک کہہ کہ اس کی رضا پہ راضی, کہ اگر وہ اچھا ہے میرے مالک تو بھی تیری طرف سے, اگر برا ہے تو بھی تیری طرف سے. جب ہم اس میں کھیلنے لگتے ہیں نا, اس کے ریزلٹس میں کھیلنے لگتے ہیں, تب ہم تکلیف میں جاتے ہیں. جب ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ چاہا اور یہ کیوں نہیں ہوا, میں نے یہ چاہا اور جس یہ طرح ہم کیوں چاہ نہیں رہے ہیں ویسے ہی ہو, ویسا کیوں نہیں ہوا, تب ہم جو ہے نا اس کو اپنی روح کو کمزور کرتے ہیں, ہم پریشان رہتے ہیں. جب ہم اس پہ چھوڑتے ہیں کہ اللہ ایسے اگر مجھے یہاں پہ گرنا تھا اور اس میں تیری رضا شامل تھی تو میں اس پہ راضی ہوں. آپ دیکھیں نا حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال, آپ انبیاء اولیاء کرام کی مثال کو دیکھیں, آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہیں اپنی زندگی کو گزارا ہوا. اور پھر جب آپ اس کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں نا, پھر وہ آپ کی ہر بات میں آپ کی رضا پوچھنے لگ پڑتا ہے کہ جو تیری رضا ہے پھر وہ میری رضا ہے. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی رضا, اپنے آپ کو اس کی رضا پہ سرنڈر کرنا پڑے گا, تب پھر اس کی رضا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوبصورت باتیں. وقار فیض صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور یقیناً جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں یہ حقیقت ہے, یہی حق ہے. اور اگر اس پہ ہم عمل کرنا شروع کر دیں, انسان مسلمان خاص طور پہ جن کو توکل کی نعمت اللہ نے عطا فرمائی, جن کو یقین کی نعمت اللہ نے عطا فرمائی, جن کو اللہ پاک نے حق کی نعمت عطا فرمائی. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ ایک سوسائٹی میں, چونکہ اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں, سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں, اب ایک جنرل فینومینا ہے کہ ہم کوئی ترقی کر رہا ہوتا ہے, ہمیں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے, حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں, جلنا کڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیا بیماری ہے, اس کی کیا وجہ ہے, اور کس طرح یہ ختم ہو سکے؟ یہ اتنا بڑا گناہ ہے, آپ کو پتہ ہے سب سے پہلا گناہ آسمانوں پر بھی حسد ہے, اور سب سے پہلا گناہ زمین پر بھی حسد ہے. اللہ اکبر. آدم علیہ السلام سے حسد ہی تو کیا تھا, اور اس کے اندر آ گئی تھی شیطان نے کہ اس کو اللہ تعالیٰ تو بنا رہا ہے, اور پھر اس کی ذات آ گئی تھی. ٹھیک ہے نا, حسد. اور پھر زمین کے اوپر حابیل اور قابیل, سب سے پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ بے حسد ہے کیا؟ اب جو نعمت اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا کی ہے اس کو نام ماننا حسد. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈائریکٹ اللہ کی تقسیم کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں. اب اللہ کی بات کے اوپر آپ کو اس کے اوپر اعتراض ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کر دیا. تو بیسیکلی آپ کا جھگڑا بندے سے نہیں, اس ذات سے ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس قابل ہے کہ اس ذات سے جھگڑ سکیں جس نے اپنی رضا سے کسی پہ تقسیم کی ہوئی ہے, جس کو جیسا دیا ہے وہ اس کی رضا ہے. تو ہم بیسیکلی اس کے اوپر ہاتھ اور انگلیاں اٹھاتے ہیں اگر ہم کسی بندے کے اچھائیوں یا کسی بندے کو زیادہ دے دینے سے حسد کرتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم جھگڑ کس سے رہے ہیں, ہمارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے, کیونکہ وہ مالک اس کی تقسیم کے اوپر ہم اس کی تقسیم پہ اعتراض کر رہے ہیں. اور اتنا شدید گناہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ
डायरेक्ट उस के ऊपर उंगली उठाने की बात है और اور उस पे بالکل آپ किस بجائے قدر فرما رہے ہیں، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. اللہ کسی کو تھوڑا دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے. اللہ کی تقسیم ہے. تو وہ بات پھر ادھر ہی آ جاتی ہے جب یقین، توکل اور اللہ کی رضا میں جب اپنے آپ کو راضی نہیں ہوں گے تو تب یہ سب چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یقیناً ہم جب بزرگان دین کے پاس بیٹھتے ہیں، اولیاء کرام کے پاس بیٹھتے ہیں، جب ہم کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے اندر ہمیں توکل کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے، یقین کے بارے میں پتہ چلتا ہے. آپ بھی گفتگو فرما رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ کی اس کے اندر بھی ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم کہاں کہاں غلط تھے، کہاں کہاں غلطیاں. یہ جو نسبت ہے، یہ جو صحبت ہے اولیاء اللہ کی، یہ کتنا اثرات مرتب کرتی ہے عام انسانوں کی زندگی میں؟ ہم لوگ جتنا سوچ سکتے ہیں نا اس سے بھی کہیں زیادہ. کیونکہ اصل میں دیکھیں علم سب رکھتے ہیں، ہے نا، سب کو پتہ ہے قرآن، کیونکہ ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کو بتاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی باتیں بتاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ سارے سننے والے کیا پا لیتے ہیں اللہ کو؟ اللہ کہاں ملتا ہے؟ اس کی تلاش میں رہتے ہی رہتے ہیں، چلتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں. دیکھیں کوئی ایک داتا صاحب بنے گا، کوئی ایک بابا فرید بنے گا، لیکن نکلے کتنے ہوں گے؟ جو ولی کی صحبت ڈائریکشن ایگزیکٹ بتاتی ہے کہ ملے گا، پہنچنا کیسے ہے اس تک. کیونکہ ہم جو نا ہماری بہت سی باتیں اپنی کریٹڈ، اپنی ذات سے پیدا کی ہوئی باتیں ہیں، ہم نے خود سے بنا لی ہیں وہ باتیں، اور وہ اتنی رس بس گئی ہیں کہ اس کو ہم حصہ سمجھنے لگ پڑتے ہیں کہ دین کا. ایسا ہے نہیں ہے. بہت سی باتیں ہم اس سے آگے بناتے جاتے ہیں. تو کسی ولی کی صحبت میں بیٹھنا ڈائریکشن آپ کو بتاتا ہے اور پن پوائنٹ بتاتا ہے، وہ تیز جانے کا راستہ اللہ تک بتاتا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے اب چیریٹی دیکھ لیں، چیریٹی اب سب سے بگیسٹ، یہ آپ کو ولی بتا سکتا ہے کسی کی صحبت، کہ جو سب سے بگیسٹ چیریٹی ہے نا زندگی میں جو بندہ کر سکتا ہے وہ کسی کو معاف کر دینا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اس سے بڑی چیریٹی کوئی نہیں. اگر یہ زندگی میں شروع ہو جائے معاف کرنا، اب ہمارے تو دیکھیں یہ ہاں سب سے بگیسٹ چیریٹی اور سب سے فاسٹسٹ وے اللہ تک پہنچنے کا بندوں کے ذریعہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بندوں سے محبت، بندوں سے محبت. آپ کو جتنا بندے سے دور اتنا اللہ سے دور، جتنا اس کے قریب رہیں گے اتنا ہی اللہ آپ کے قریب رہے گا. اور دیکھیں اللہ تو بے شک ہمارے قریب ہے ہی، ہم اللہ سے دور ہیں. اللہ تو ہمارے بہت قریب ہے، شارک سے بھی قریب ہے، لیکن ہم اس سے دور ہیں. سبحان اللہ. ہم اس سے بہت دور چلے بے شک ہم، کیونکہ ہم اس کے بندے، اس کی مخلوق سے دور ہیں. اللہ اکبر. حضور ہمارے دیکھنے والے اس وقت اردو پوائنٹ کے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں اور یقیناً محبت کی بات کر رہے ہیں، ایک اللہ کی رضا کی بات کر رہے ہیں. تو ہم چاہیں گے کوئی پیغام ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، کوئی نصیحت، کوئی بات، کوئی اچھا سا پیغام. جی پیغام تو الحمدللہ ہم ساری بات کر رہے ہیں. بہت امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس چیز پر اور سچے دل سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ہوتا ہے، میں دو باتیں بڑی کلیئر آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک علم اور حکمت کے بارے میں. لیکن نالج ہم سب کے پاس ہے. اب آپ کسی سے بھی بات کریں گے وہ آپ سے بہت لمبی بات کر دے گا، بہت گفتگو کر دے گا، آپ کو بتا دے گا کہ یہ ایسا ہے اور آپ سے بحث بھی کر لے گا. نالج ہونا بڑی بات نہیں ہے، نالج کا استعمال اصل میں بڑی بات ہے. کیونکہ علم ہمیں کہتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ کیا کہنا ہے. حکمت ہمیں بتاتی ہے کہ کب کہنا ہے. جب تک ہم یہ کیا اور کب کا بیلنس نہیں کریں گے نا، ہم اپنی بات کو کنوے نہیں کر سکتے. تو جب آپ کسی سے بات کریں، کسی کو اچھا پیغام دیں، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے، تو حکمت کے ساتھ بات کریں، جو مناسب ہے اور مناسب وقت کے ساتھ بات کریں، اور اپنے اندر دوری مت پیدا کریں. جتنا قریب جا کے، جتنا گلے سے لگ کے اس کو سمجھائیں گے وہ آپ کی بات کو اتنا ہی بہتر سمجھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. وقار فیض صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اس امید کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ. یقیناً آپ نے گفتگو سماعت فرمائی. ناظرین محترم، میں بھی اینڈ پہ یہی کہوں گا، چنگے بندے دی صحبت جویں دکان اتارا. یہ صحبت ہے، یہ نسبت ہے اچھے لوگوں کی، اچھے دوستوں کی، اولیاء کرام کی، جو ہمیں زندگی میں رہنے کے رنگ، ڈھنگ اور طرز سکھاتے ہیں اور یقیناً ہمارے اندر کی جو دنیا اس کو بھی آباد کرتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ماہ مبارک ہمارے لیے باعث برکت ہو، باعث رحمت، اور اس کی ایک ایک گھڑیوں کے فیض و برکات ہمیں نصیب ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سب بے شمار سمیٹیں.
اپنے میزبان فرحان خان کو پروگرام فیضان رمضان سے دیجیے گا اجازت. زندگی نے اتباع کی، سانسوں نے وفا کی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دن اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.